الیکشن ہو گئے، رزلٹ آ گئے اور رزلٹ روک بھی دیے گئے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حکومت کون بنائے گا؟ لیکن ایک جملہ جو لوگوں کے کانوں میں گونج رہا ہے، گو نواز گو، مک گیا تیرا شو. کس نے، کیوں اور کیسے اور کس وجہ سے کہا؟ جبکہ عمران خان آج بھی جیل کے اندر مسکرا رہا ہے. آج کے گورکھ دھندا میں اس کے اوپر مفصل بات کریں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا. ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. میں جہاں آج خود سے اس نئے سینیریو کے اوپر تبصرہ کروں گا، وہیں پہ ایک سینئر صحافی تو نہیں کہوں گا لیکن میرے پروڈیوسر بھی ہیں، راجہ حسیب احمد. ایم اے جرنلزم انہوں نے کر رکھا ہے، کافی سیاسی اور صحافتی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہوئے، اچھا ٹرن آؤٹ آیا. اس کے نتیجے میں اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا. تو حکومت کون بنائے گا؟ اخلاقی طور کے اوپر، آئینی اور قانونی طور کے اوپر تو اس کو حکومت بنانی چاہیے جس بھی جماعت نے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں. میری مراد آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ان کی تعداد اب تک سب سے زیادہ ہے اور 130 سے زائد ہے. جب حتمی نتیجہ آئے گا تو اس میں بھی تمام جماعتوں کی بنسبت آزاد امیدوار جو ہوں گے ان کی اکثریت زیادہ ہوگی. وہ چاہے 80 ہوں یا 90 ہوں، وہ تعداد میں آگے ہوں گے. اب آزاد امیدوار ایک طرف اور تیسرے نمبر کے اوپر نام آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت خبروں میں آ رہے ہیں کہ بلاول اور زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، آزاد امیدواروں کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے تھے اور پھر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جس پارٹی میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. تو جب یہ ایسی صورتحال ہوئی تو اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ اور ہو بھی رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد امیدوار تمام جماعتوں کی بنسبت زیادہ جیت گئے. اب کیا ان کی کوئی بولی لگے گی، منڈی لگے گی، مرضی سے جائیں گے یا ڈٹ جائیں گے؟ اگر تو تحریک انصاف کے لوگ ڈٹ جاتے ہیں تو کیا اس صورتحال میں کوئی ان کا وزیر اعظم آئے گا؟ کیا اس کا نام اعجاز الحق ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا نام کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور آزاد امیدوار یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پل کا کردار ادا کرے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حتمی نتیجے آئیں گے تو کیا ہوگا. تاہم اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقے میں فائرنگ ہو رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ کئی ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے نواز شریف صاحب کو ہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جیت رہی تھی، لیکن نتائج روک دیے گئے. پھر اسی طرح سے پنڈی کے اندر اچھا ٹرن آؤٹ 70% آنے کے باعث 3 سیٹوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد امیدوار جیت رہے تھے. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے نتائج بھی بدل رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بارے میں جو ایک جملہ کہا گیا، اور وہ جملہ اس شخص نے کہا جن کا نام فیصل وارڈا ہے. فیصل وارڈا پورا دن ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں آئے، پچھلے کئی ہفتوں مہینوں سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آتے تھے. اور جب فیصل وارڈا صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ فوٹو سامنے آئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، ان کا بچہ ان کو بنا دیا گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ فیصل وارڈا آج یہ کہہ رہے ہیں جو ہی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آئے اور پھر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر گئے اور رات کے 12 بجے کے بعد یعنی کہ 2 بجے پاکستانی وقت 1 بجے کے درمیان تو پہلا جملہ یہ کہا کہ گو نواز گو، مک گیا تیرا شو. تو اگر فیصل وارڈا جیسا شخص اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرے اور وہ بھی ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اوپر سے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور ان کی یہ پیشن گوئی اور اس سے قبل کی گئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی تھیں کہ ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، خان صاحب کا انتخابی نشان نہیں رہے گا، آزاد امیدواروں کی منڈی لگے گی، وہ زیادہ جیتیں گے اور پھر یہ چیزیں ہوں گی. تو آج اگر بلاول صاحب، زرداری صاحب اور ایون فیصل وارڈا صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں اور فیصل وارڈا نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی، رائے ونڈ میں ایک طرح سے ماتم ہے، سیٹیں انہوں نے کم جیتی ہیں، ان کا شو مک چکا ہے، گو نواز گو کا انہوں نے نعرہ لگایا، تو دوسرے لفظوں میں وہ مقتدر اور طاقتور حلقوں کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں. تو ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر فیصل وارڈا ایسا کہتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر یا ان کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائے گی یا کیا چیزیں ہوں گی. اس سلسلے میں راجہ حسیب احمد جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. حسیب السلام علیکم. وعلیکم السلام ابرار بھائی. آج آپ کا دن کیسا گزرا؟ دن بڑا عجیب و غریب گزرا ہے. میرے 24 کروڑ پاکستانیوں کا جو لوگ یہاں پر موجود تھے، ہم باہر گئے، ہم نے دیکھا راولپنڈی، اسلام آباد کے پولنگ سٹیشنز میں
عوام جو کہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے آئی تھی بڑی تعداد میں نکلے تھے، ووٹ ڈالنے کے بعد اس امید کا اور اس یقین کا اظہار کر رہے تھے کہ دھاندلی ہو جائے گی اور ایک مخصوص ادارہ جو ہے ہمارے ساتھ فراڈ کرے گا اور وہ جو چاہتے ہیں انہی کو ووٹ ملیں گے. لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ انڈیپینڈنٹ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہنستے ہنستے لوگوں نے ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے تالیاں بجائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو رہا ہے. پھر رات کے اندھیرے میں لوگ دوبارہ واپس نکلنا شروع ہوئے اور ایک عجیب و غریب سامان تھا اور ابھی تک وہ برقرار ہے، چونکہ آخری جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ٹیلی ویژن کی سکرینز پر اور دیگر ذرائع سے وہ یہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ آ گئے ہیں. تو آج یہ جملہ بھی سچ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو پلان ترتیب دیتا ہے وہ اس ملک میں بیٹھا ہوا ایک ادارہ ہے اور ایک اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے، اس کا پلان ہے. اور یقیناً آج اللہ کا جو پلان تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے اور وہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اللہ کا پلان افضل ہے اور وہ پرومیننٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں چھوٹی سی بات یہ بتائیے کہ آپ دن میں 3 گھنٹے کے آپ نے بریک لی اور اس میں کس بڑی شخصیت کا آپ نے انٹرویو کیا جو کہ کل نشر ہوگا؟ جی بالکل، وہ ہم نے منظور پشتین جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں ان کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا. وہ کل ہی رات کو رہا ہوئے ہیں، بلکہ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور عوام کے ووٹ سے یہاں پر اقتدار نہیں بنتے، یہاں پر بوٹ کے زور سے اور بوٹ کی زبردستی سے ووٹ دیا جاتا ہے اور اسی کو یہاں پر پارلیمان میں جا کر یہ ان کا رہائی کے بعد پہلا انٹرویو تھا آپ کے ساتھ ان کا؟ جی بالکل پہلا انٹرویو تھا. ٹھیک ہے آصیب، جہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوا پھر جو لینڈ لائن کا انٹرنیٹ تھا اس کو میرے خیال سے DSL سم تھنگ کہتے ہیں، تو اس کی بھی بندش رہی اور اب انٹرنیٹ کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ سر موبائل فون کی جو سہولت تھی موبائل سگنلز کی وہ تھارولی بند رہی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم 8300 پر میسج کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون سے پولنگ سٹیشن پر ہمارا ووٹ ہے، اور صبح 8 بجے وہ بند کر دی گئی. اس وقت رات کے 2:11 ہو رہے ہیں، یعنی کہ 16 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں انٹرنیٹ 4G اور موبائل سگنلز مکمل طور پر بند ہیں. اس صورتحال میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو یہ واضح مثال ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور اس الیکشن کو دنیا نہیں مانے گی، جو کہ آپ اس سے قبل بھی سٹوری کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو غیر سیاسی ادارے ہیں وہ الیکشن میں اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کے اثر انداز ہونے سے پوری دنیا اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ بڑے ینگ بھی ہیں، جرنلزم کو، سیاست کو، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، کشمیر النسل ہیں، پاکستانی بھی ہیں. آپ نے یہ ایز اے نوجوان پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی تعداد میں عوام آئیں گی اور ٹرن آؤٹ واقعی 70% ہوا اور ہو سکتا تھا؟ کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹیشن ضرور تھی، چونکہ ہم جب بھی باہر نکلتے تھے عوام کے پاس جاتے تھے تو عوام یہ کہتی تھی کہ ہم نکلیں گے اور اس ظلم اور جبر کا جو ہمارے ساتھ جاری ہے پچھلے 1 سال سے، اپریل سے جب سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا، اس کا بدلہ 8 فروری کو لیں گے. تو اس سارے تناظر کو لے کر کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ دیر از پاسبلٹی کہ یہ لوگ ووٹ دینے باہر نکلیں گے. لیکن بڑے بڑے تجزیہ کار جو بیٹھ کر ٹی وی میں کہتے تھے کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، نواز شریف کو لے کر آ گئے ہیں اور نواز شریف بھی اقتدار میں بیٹھیں گے، تو کہیں نہ کہیں ایک وہ والی کیفیت بھی تھی کہ شاید یہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا دہائیوں کا ایک تجربہ ہے. ہاں یہ بڑے ہیں، ان کا تجربہ ہے. لیکن اسیب یہاں پہ زمین نکل گئی ہے آج. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، جس شخص کو 24 سال سے زائد عرصہ کی سزا اور اربوں روپے کا جرمانہ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں مسکرا رہے ہوں گے؟ یقیناً مسکرا رہے ہوں گے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس وقت پریس کانفرنس کی ہے، رؤف حسن نے کی ہے، عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی ہے، بیرسٹر گور چیئرمین جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف رات کے 12 بجے کے بعد تک 125 سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر الیکشن کے نتائج کو 2-3 گھنٹوں کے لیے روک کر الیکشن کمیشن آرઓز کے ذریعے الیکشن کے نتائج نہیں دے رہا جو کہ قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، تو ہم کیسے اس نتائج کو یا ان الیکشن کے نتیجے کو مانیں گے؟
ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مسکرا رہے ہوں گے. ٹھیک, آخری سوال پوچھنا چاہوں گا حسیب آپ سے کہ اس سے قبل جس کو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنایا, انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, جو کہ غلط تھا, غیر جمہوری تھا, غیر آئینی تھا. اس بار بھی انہوں نے عاصم منیر صاحب کو خود آرمی چیف بنایا تھا. تو اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کو اقتدار میں لانا ہے, تو پھر میاں نواز شریف صاحب سے اگر آرمی چیف نے اس بار دھوکہ نہیں کیا, تو پھر کس نے میاں صاحب کو دھوکہ دیا؟ وہ چاہتے نہیں تھے, وہ چاہتے بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لایا جائے, لیکن آپ کو اس بارے میں بخوبی علم ہوگا, آپ نے یہ خبر بھی دی ہوگی اپنے ناظرین کو, بلکہ دی ہے, کہ آرمی چیف نے نواز شریف کو کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن آپ بھی خدا را کچھ نہ کچھ کیجئے, مریم نواز کو کہیں وہ باہر نکلیں, موبلائز کریں, سوشل میڈیا میں کچھ کریں. آپ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کا جو سوال ہے کہ دھوکہ ہوا ہے, انہیں دھوکہ کسی ادارے کی جانب سے نہیں ہوا, عوام کی جانب سے انہیں یہ دھوکہ ملا ہے. اور اب یقیناً اس کے بعد جو ان کی تیاریاں تھیں, پنڈال سجا تھا, انہوں نے وکٹری سپیچ کرنی تھی, وہ کینسل ہو چکی ہے, اور کہیں گھر کے کسی کونے میں جا کر وہ چھپ کر بیٹھے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کہ خدایا میں پاکستان کیوں آیا. تو اسیب, آپ دیکھا میں نے بھی اور آپ نے بھی کہ کس طرح سے ماڈلنگ کی گئی, بیہائنڈ دا سین جو کیمرے کے سین تھے ریکارڈ کر کے وہ پبلش کیے گئے, لاکھوں روپے لگا کے مریم صاحبہ نے ویڈیو بنائی, اربوں روپے کے جلسے کیے, بریانی کھلائی, پلاؤ پکا, قیمہ بنایا گیا, قیمے کے نان کھلائے گئے, سیری پائے تک کھلائے گئے. انویسٹمنٹ تو انہوں نے کی, الیکشن کمپین تو انہوں نے چلائی, تو انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کیا. تو اس کے باوجود آخر کیوں دھوکہ دیا پاکستان کی عوام نے؟ یہ پاکستان کی عوام کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے, اور اچھا بھی ہے. پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ جو سیاستدان اقتدار میں آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہ آئے, پرو اسٹیبلشمنٹ نہ ہو. اور واضح طور پر نواز شریف سمیت جتنے بھی لوگ تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے کرتا دھرتا ہے. ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرچی کو, بلکہ جو ووٹر ہمیں عزت دے رہا ہے اسے ووٹ دلوانی. انہوں نے اپنا بیانیہ بدل کے رکھ دیا. تو عوام نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ناجائز طور پر مارا پیٹا, واٹر کینن کے ذریعے سے ان پر حملے ہوئے, ان پر شیلنگ کی گئی, یعنی کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں, عمل دکھایا, پاکستانی عوام مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. عوام نے دکھایا, ٹھیک ہو گیا, عمل پاکستانی عوام نے دکھایا, اور یہ ناکام ہوئے, اور اس طرح سے ناکام ہوئے جو کہ شاید کسی ایک بھی انسان نے پاکستان میں نہیں سوچا تھا. تو اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے ایز اے صحافی کہ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنائے گی, یا پھر جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو حکومت ملے گی, اور ایک درمیانہ آدمی, غیر جانبدار آدمی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اس کو لیڈ کر سکتا ہے, اور اس سارے حصے میں نون لیگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ آپ کے خدشات کافی حد تک درست اس وجہ سے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کی ہے, اور ان کی ٹویٹ کا دوسرا حصہ, پہلا حصہ تھا کہ انٹرنیٹ اور الیکشن کی جو نتائج ہیں ان میں تاخیر ہے, اس سے ہم پریشان ہیں. لیکن دوسرا حصہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن میں جو آزاد امیدوار ہیں بڑی تعداد میں جیت رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے چونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ہم مل کر حکومت بنائیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو زرداری صاحب کو اس حوالے سے ماسٹر بھی سمجھا جاتا ہے, وہ اپنی توانائیاں صرف کریں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے راستے میں ہیں اور یا غالباً پہنچ چکے ہیں. تو اب سے وہ اپنی جو کوشش ہے وہ جاری رکھیں گے, اور ممکنہ طور پر آصف علی زرداری کے اور بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں کوئی گورنمنٹ آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے ساتھ ملا کر. تو نواز شریف صاحب کے لیے دکھ کا سما نظر آ رہا ہے. تو اسیب اس کی وجہ یہ ہوگی جو مجھے ذاتی حیثیت میں لگتا ہے, چونکہ میں نے جتنی دلچسپی ایز اے صحافی ہوتے ہوئے اس پچھلے 2 سالوں میں دی ہے پاکستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے, اتنی میں نے اپنی 17 سالہ جرنلزم میں نہیں دی ہوگی. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے ہے اور نون لیگ کے دوسری طرف خلاف بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی, جو کہ پیپلز پارٹی کے مخالف پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ 30% ہیں ریدر دین نون لیگ یا باقی جماعتوں کی بات کریں. تو اسٹیبلشمنٹ کہیں یہ سوچ رہی ہوگی, جیسے بلاول کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے نوجوان وہ مجھے ووٹ دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی کو اور بلاول کو ینگ ہوتے ہوئے سامنے لایا جائے گا تاکہ نون لیگ آئی تو عوام کی نفرت وہ زیادہ دیکھتے؟ ممکنہ طور پر ایسے ہو سکتا ہے, اور
چونکہ ان کا دوسری جانب ٹویٹ جو ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے، اور ہلکے جو طاقتور ہیں وہ بلاول بھٹو کو ایک نئے اور فریش فیس کے طور پر دیکھیں گے، اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم ایک ایسے فیس کو لاتے ہیں جو کہ بہتر طور پر شاید ڈیلیور کر پائے، تو ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ بلاول صاحب کو لاڑکانہ کی سیٹ چھوڑنی چاہیے آصفہ بھٹو کے لیے، یا لاہور کی سیٹ چھوڑنی چاہیے اگر دونوں سے جیتتے ہیں تو؟ غالباً لاڑکانہ کی چھوڑنی چاہیے، چونکہ اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے پاؤں جمائے تو بلاول بھٹو کو پنجاب میں آ کے اپنی پریزنس دینی ہوگی، اور پنجاب کے صوبے کے اندر جو تحریک پیپلز پارٹی کی جڑیں ہیں وہ مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط کردار یہاں ہونا ضروری ہے۔ لیکن اسیب، لاہور کے اندر جہاں سے وہ جیت چکے ہیں ایک طرح سے بلاول بھٹو، عطا تارڑ کو انہوں نے شکست دے دی، لیکن پاکستان کے الیکشن کی تاریخ میں ایسے ثبوت کبھی نہیں ملے کہ جس میں 3 4 5 قرآن مجید، 1 سورہ یاسین، 3 افراد جو کہ ویڈیو موجود ہے اور اساس اداروں نے اور پولیس نے عطا تارڑ کے کہنے کے اوپر ان کی موجودگی میں گرفتار کیے، تھانے میں رپورٹ درج کی، تو یہ تو سامنے جو لوگ 3,000 روپے دے کے سر پہ قرآن رکھ کے حلف لے کے پھر ووٹ لیتے تھے، تو اس دھاندلی کو سامنے رکھتے ہوئے بلاول وزیر اعظم بن جائیں تو کل اس سیٹ سے تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں، تو ان کے سر کے اوپر بھی لٹکتی تلوار اور آلو رکھ دیا گیا ہے۔ پھر ممکنہ طور پر ایسے ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قرآن پاک اٹھایا، اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹنگ ہو رہی ہے، اور چند ایک لوگوں نے اگر قرآن پاک اٹھایا تو وہ اثر زائل ہو سکتا ہے، اور یہاں پر تو ایسے بھی ملا موجود ہیں جو فتوے دے رہے ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں جو فتوے دے رہے ہیں کہ قرآن پاک پر حلف اٹھا کر کہو کہ ہم ووٹ آپ کو دے دیں گے، اور پھر آپ نے ووٹ الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن میں جا کر JUI کو ڈالنا ہے، تو غالباً اتنا زیادہ اس میں اثر نہیں ہوگا، چونکہ ایک بڑی تعداد میں ووٹر نکلتے ہیں جو جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور جو وہ معاملہ تھا پیسے تقسیم کرنے کا، حلف لینے کا، وہ چند ایک لوگوں پر محیط تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے الیکشن کے نتائج چونکہ نیشنل اسمبلیوں کی سیٹوں کے آ رہے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے نہیں آئے، لیکن جو نیشنل اسمبلی کے نتائج ہیں، جس طرح سے آزاد امیدوار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی تیسرے پہ ہے، دوسرے پہ نون لیگ ہے اور پہلے پہ آزاد امیدوار، تو کیا یہ بات بھی درست ہے کہ KP PTI کا ہوا، بلوچستان اور سندھ پیپلز پارٹی کا، اور پنجاب کا ابھی پتہ نہیں ہے، اور گلگت بلتستان میں ابھی الیکشن ہوئے نہیں؟ سر اس وقت تک جو کمپلیٹلی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے، اور پنجاب کی سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف، آپ راول پنڈی کی بات، سیمابیہ طاہر دونوں آگے ہیں، حنیف عباسی جو ایک کرتا دھرتا سیاستدان ہے وہ پیچھے ہیں۔ پنجاب کی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں، آپ دیکھیں کہ یاسمین راشد سے نواز شریف ہارے ہوئے، رانا ثناء اللہ ہارے ہوئے، خواجہ سعد رفیق ہارے ہوئے، خواجہ سعد رفیق جیت رہے ہیں، خواجہ آصف پیچھے ہیں، اپنے گھر کے پولنگ سٹیشن پہ وہ آ رہے ہیں، خواجہ آصف پولنگ سٹیشن سے، اپنے پولنگ سٹیشن سے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسیب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اپنا خیال رکھیے گا، آگے اپنا خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ مزید آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ سارا گورکھ دھندا تھا۔ یقیناً اس کنورسیشن میں ان سوالات اور جوابات کی روشنی میں ہم نے اچھا خاصا آپ کو ایک سینیریو بتا دیا۔ بہرحال ہم ایک تجزیہ دے سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بیان کر سکتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔